السلام علیکم۔ آج پروگرام میں تو ہم بات کریں گے 9 سیٹیں جہاں قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں، بائی الیکشن، جہاں عمران خان اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور زیادہ تر امکان جو نظر آ رہا ہے تمام ہی حلقوں میں 9 کے 9 حلقوں میں ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر سوال اٹھے گا 62(1)(f) کا فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے اور توشہ خانہ ریفرنس کی وجہ سے۔ تو پروگرام میں ہم یہ براڈلی ایشوز پورا کوشش کریں گے کہ سم اپ کریں، کیونکہ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے اور تحقیقات میں دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی نئی ایویڈنس بھی ہے، تو ہم ان چیزوں کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن سٹارٹ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپینز چلتی ہیں فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، بہت برا بھلا کہا گیا۔ صرف عمران خان نے جلسوں میں وہ میر جعفر، میر صادق اور غدار اور فورن کانسپریسی اور وہ تذکرے نہیں کیے، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ چلا اور جو لسبیلا والا حادثہ تھا اس کے بعد جو کچھ کہا گیا، اس کے بعد غم و غصہ ہے، بلکہ وہ ان لوگوں میں بھی غصہ ہے جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں جاتے تھے، انہیں بھی یہ بات شدید ناگوار گزری جب فوج کے اندر تقسیم ڈالنے کی یا درار ڈالنے کی اور ایک ہیلی کاپٹر حادثہ جس کے اندر فوج کے بڑی تعداد میں افسر شہید ہو گئے۔ آج 17 تاریخ کو میں بات کر رہا ہوں تو ہماری تاریخ میں یہ دن جو ہے سیاہ دن ہے، کیونکہ اس دن بھی فوج کے بڑے افسر اس وقت کے آرمی چیف اس واقعے کے اندر انہوں نے شہادت پائی تھی۔ کیا ہمیں ایسے مواقع کے اوپر کچھ ایسا کرنا چاہیے؟ یقیناً نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب نفی میں۔ کرتا کون ہے؟ اس کے اوپر بھی ایک سوال ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر سوشل میڈیا سیلز کے نام کے اوپر تمام جماعتوں نے کافی بڑا اپنا ایک ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورکس بنائے ہیں۔ سوشل میڈیا سیل کا ہیڈ بنا کے بڑا وہ فخریہ طور پر لکھتے ہیں، ہیڈ سوشل میڈیا سیل پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، دوسری جماعتیں سب لکھتے ہیں۔ لیکن یہ سوشل میڈیا سیل مجھے تو لگتا ہے کہ سوشل اینڈ مورل کرائم سیلز بن چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے سے بڑوں کو ابیوز کرنے کا، گالی دینے کا ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ بڑوں کی تہذیب میں ادب کرنا سکھاتا تھا۔ کوئی بڑا پاس آئے تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے ادب میں، ہم ابھی تک کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی پاس آ گیا بڑا، آپ اس کو پانی پلائیں، چائے پوچھیں، تعظیم کریں، اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا کرائم سیلز بنے ہیں نا، سوشل اینڈ مورل کرائم سیلز، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سیاسی حریف ہے، اس کو گالی دینی ہے، خواہ تیرے باپ کی عمر کا شخص ہے، بالکل جھجکنا نہیں ہے۔ جتنی زیادہ گالیاں دو گے وہ میڈیا کے اوپر وہ آپ سے خوف کھا کے وہ بات کرنی چھوڑ دے گا۔ کوئی بونگی مار رہا ہے کوئی سیاسی لیڈر، جو اکثر ہمارے ہاں لیڈر مارتے ہیں، ایسے اسلامی تاریخ سے حوالے دیتے ہیں۔ میرے پاس کل ایک ویڈیو کلپ آیا ہے جس کو ہم نے سما ٹی وی نے اس وجہ سے اس کو روک دیا کہ وہ ہیٹ کرائم پاکستان میں اتنا عام ہے کہ اگر میں نے اس کی صرف یہ وضاحت کر دی کہ ریفرنس جو دیا جا رہا ہے وہ ریفرنس حدیث میں موجود نہیں ہے تو اس شخص کے اوپر کچھ ایسا ہو نہ جائے، تو اس کو بہتر ہے کہ اس کو روک دیں، اور ہم نے اس کو روک دیا۔ تو ایسی بونگیوں کو کور کرنے کے لیے بھی وہ جو اس کو سوشل اینڈ میں کہہ رہا ہوں مورل کرائم سیلز یہ ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں۔ جرنلسٹوں پہ بھی گالی نکالتے ہیں، وہ خاتون ہے، کوئی لڑکی اینکر ہے، وہ بال بچوں والی ہے، شادی شدہ ہے، لیکن جو واہیات زبان لکھی جاتی ہے اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ 4-5 سالوں میں اس کے اندر پہلے تو نون لیگ کے دور میں وہ ایک مریم نواز کا میڈیا سیل بڑا مشہور ہوا کرتا تھا کہ وہاں سے فوج کے خلاف ایشوز پیدا ہو گئے ہیں، وہاں کچھ ایسی ٹویٹس آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، الٹیمیٹ کیا ہوا، حکومت چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، جو عسکریت پسندی آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان بچوں کو جنہوں نے خراب کیا ہے ان کو پہلے تلاش کریں۔ ان بچوں کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں گے تو ان کے ماں باپ روئیں گے، انہوں نے ساری عمر ان کو پڑھایا لکھایا ہے، کسی کے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، کسی کے آگے لکھا ہوا ہے یہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے ہے۔ انہوں نے یقیناً اس بات کی ماں نے تربیت نہیں تھی دی کہ بڑے ہو کے اپنے باپ کی عمر کے شخص کو گالی کیسے نکالنی ہے۔ جس شخص نے اس کی تربیت کی ہے گالی نکالنے کی، جس شخص نے یہ تربیت کی ہے کہ فوج کے سربراہ کو کیسے گالی نکالنی ہے، اپنے سیاسی حریف کو کیسے گالی نکالنی ہے، میڈیا پرسنز کو کیسے ابیوز کرنا ہے، خاتون ہے اس کی عزت نہیں کرنی، بلکہ جتنی واہیات گندی زبان استعمال کی جا سکتی ہے نا اتنی کرنی ہے تاکہ شرم کے مارے یا تو وہ میڈیا سے ہٹ جائے یا کچھ اور کام کرے، آئندہ سے وہ اس سیاسی لیڈر کا نام نہ لے جس کا وہ میڈیا سیل کام کر رہا ہوگا۔ تو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، وہ عسکریت پسندی کی تربیت کس نے دی ہے، اس کے اوپر کام کریں۔ یہ میں اپنے اداروں سے استدعا کرتا ہوں، ان بچوں کو پکڑ کے جیل میں نہ ڈالیں۔ میں نے ایک دفعہ یہ پہلے ہوتے دیکھا ہے، چودھری نثار کے زمانے میں نون لیگ کے ہی بندوں کو اٹھا لیا گیا تھا، وہ تھوڑی تعداد میں تھے، 8-10 تھے۔ اب اگر پی ٹی آئی والوں کا احاطہ کریں گے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے کافی زیادہ وہ ہیں جن کو ایک منظم طریقے سے اس عسکریت پسندی کی تربیت دی گئی ہے، فنڈنگ کی گئی ہے، سیلز باقاعدہ قائم کیے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے پیسہ بھی ہے اور ایک آرگنائز کیمپین بھی ہے۔ آرمی چیف کے اوپر کیمپین چلانا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں یہاں
ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آرمی چیف یا کسی ادارے کا یہ کبھی کام نہیں ہے کہ کون سی حکومت آئے گی کون سی حکومت جائے گی, لیکن یہ کہنے کے لیے بھی دل جگرا چاہیے پاکستانی معاشرے کے اندر, اور پاکستانی جو جس طرح کا پاکستان میں 70 سال میں ماحول رہا کہ آدھا عرصہ فوجی حکومتیں رہی ہیں, یہاں آرمی چیف کو گالیاں نکالنے ہیں بیٹھ کے. یہ کوئی خدمت نہیں کی کسی نے, جس نے بھی یہ رویہ اپنایا ہے اس نے ہمارے میڈیا کے لیے بھی ایک مسائل اور چیلنجز پیدا کیے ہیں, اور اس مورل پوزیشن کو کمزور کر دیا. گالی نکالنے سے پوزیشن کمزور مضبوط نہیں ہوتی, کمزور پڑ جاتی ہے, کیونکہ آپ ایک مورل پوزیشن لیتے ہیں کہ ایز اے جرنلسٹ مجھے یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ فوج کا یا کسی ایجنسی کا حکومت بنانے یا گرانے میں کوئی کردار نہیں ہے, لیکن آپ 5000 بندے لگا دیں گے اس کام کے اوپر, یا 200-300 اکاؤنٹس ہوں گے جو 10-20 ہزار گالیاں رات کو نکال کے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, ان کا کیا علاج ہے؟ تو میرا ایک استدعا ہے کہ ان بچوں کو یا ان کے ماں باپ کو مت رولیے گا, نہ پریشان کریے گا. جو ان کی فنڈنگ کرتا ہے, جو آرگنائز کرتا ہے, جو ان کو تربیت گاہیں فراہم کرتا ہے, اس کے اوپر کارروائی کریں. میں بہت خوش ہوں گا, اور میں یہاں بیٹھ کے پروگراموں میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے پیسہ کس نے ڈالا تھا, تربیت کس نے دی تھی. لیکن اس کے لیے ہمارے اداروں کو پھر دل بڑا کرنا پڑے گا. اگر سچ بتانا ہے نا قوم کو, تو دل بڑا کر کے بتانا پڑے گا. اس کو یہیں چھوڑتا ہوں. اپنے آج کے پروگرام میں آتے ہیں. 9 قومی ایسے حلقے ہیں جہاں عمران خان سوچتے ہیں کہ وہ خود ہی الیکشن لڑیں 9 کے 9 حلقوں میں, اور ان کو ابھی ڈی نوٹیفائی کیا نہیں گیا قومی اسمبلی سے. بڑی ایک عجیب و غریب پوزیشن ہے, اور اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ 9 کے 9 جیت جاتے ہیں تو آ کے کسی ایک کا حلف اٹھائیں گے. اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پہلی قومی اسمبلی سے باہر ہیں. تو اس الیکشن میں کیا ہونا ہے, یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت پاکستان کو کہہ چکی ہے کہ آپ نے کارروائی کرنی ہے, اس کے بعد ان کی حیثیت کیا ہے, ایف آئی اے جو انویسٹیگیشنز کر رہی ہے اس کی فائنڈنگز کیا ہیں. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کو مجھے پروگرام میں کور کرنا ہے. جو شرکا ہمارے ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, دونوں کو ویری وارم ویلکم جی. پروگرام کا آغاز میں کروں گا بشیر میمن صاحب سے, جو فارمر ڈی جی ایف آئی اے ہیں, اور ایف آئی اے اس وقت پروب کر رہی ہے. ان کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ تو فارمر ڈی جی ہیں, لیکن ان کو میں نے آج درخواست اس لیے کی کہ آئیں کہ یہ انویسٹیگیٹ کرتے رہیں بہت سارے ایسے فنانشیل کرائمز کو, اور بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا. اور ایک اس میں بہت ہی فورن فنڈنگ کے اندر متنازع شخصیت ہے عارف نقوی ابراج کیپٹل کے حوالے سے. اور بشیر میمن صاحب کا جب ماضی میں واسطہ پڑتا رہا اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان سے, تو عارف نقوی اور ابراج اور کے الیکٹرک اور شنگھائی الیکٹرک, یہ کیا معاملات تھے, ہم ان کی زبانی جانیں گے, اور وہ پیسہ کیسے پاکستان آیا. بشیر میمن صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پہلے تو میں عارف نقوی کی کہانی آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. فارمر پرائم منسٹر عمران خان سے آپ کا کیا انٹریکشن ہوا, اور انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ ندیم ملک صاحب, آپ کی بہت مہربانی. آپ کے ویورز کو السلام علیکم, آپ کے پارٹیسپینٹس کو السلام علیکم. آپ کی بہت مہربانی کی, اور آپ کی دوسرا عارف نقوی صاحب کے الیکٹرک کے جو مطلب ابراج گروپ کے جو تھے, ایکس پرائم منسٹر صاحب نے, چونکہ ان کے حکومت آنے سے پہلے ہی وہ ہم انکوائری سبمٹ کر چکے تھے, 87 ارب روپیہ 87 بلین سوئی سدرن گیس کا اس کے اوپر بنتا تھا, جو کہ ہم نے یہی کیا کہ اچھا ان کا یہ شوق تھا کہ ہم اس کی ایف آئی آر کاٹ دیں. ہم نے کہا نہیں, ایف آئی آر جائے گی تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کے امپلائیز ہی جائیں گے, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, سی ایف او اور یہ وہ سفر کریں گے, لیکن کمپنی کو تو فرق نہیں پڑے گا, 87 ارب روپے وہ تو کھا جائے گی. اس کا طریقہ ہم نے مطلب اس وقت بھی ہم نے یہی کیا. میرے خیال میں یہ جب وہ گورنمنٹ چلی گئی تھی, اور جب الیکشن سے پہلے ہم نے چٹھیاں لکھ دی تھی ایس سی سی پی کو, اور سنا تھا کہ شنگھائی الیکٹرک آ رہا ہے اور اس کو لے رہا ہے. تو ایس سی سی پی کو ہم نے چٹھیاں لکھ دی کہ جی اپنی لائبلٹی میں یہ دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا. 1 2 پرائیویٹائزیشن کمیشن کو, اور تیسرا ہم نے منسٹری آف انرجی کو کہا تھا کہ دونوں کو بٹھا لے اور کوئی سیٹلمنٹ کر کے اور ان سے پیسے لے لے 87 ارب روپیہ. اچھا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ میرے اس کی میرے اپنے کیریئر کی سب سے بڑی ریکوری ہوگی جو کہ میں سرکار کو کر کے دوں گا. ان پیسوں سے نہ تو ایف آئی اے کو کچھ ملنا تھا, نہ مجھے کوئی وہ تھا. لیکن بعد میں ظاہر حکومت آ گئی, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے, اور ان کا شاید شروع میں وہ میرے منسٹر بھی تھے, منسٹر انٹیریئر تھے, انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کوئی
میں یہ کہہ سکتا ہوں 4-5 مرتبہ. اب اس پہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ بھی ہو سکتا ہے, پبلکلی بھی, اکیلے میں بھی اور پبلکلی بھی, کہ تباہ کر دیا تم نے, اس کو برباد کر دیا, ختم ہو گیا. وہ میرا دوست ہے. کس کو برباد کر دیا؟ کیا کہا عارف عمران خان بشیر میمن کو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ڈی جی ایف آئی اے اس وقت کے بشیر میمن کو, اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ دہرائیے گا. کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ عارف نقوی کے متعلق. ہاں, کہ آپ نے عارف نقوی کو تباہ کر دیا, اس کو ختم کر دیا. آپ نے اس کے پر جو ہے وہ یہ جو خطوط لکھے تو شنگھائی الیکٹرک نہیں آیا اور یہ کمپنی ختم ہو گئی. اچھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ پہلی ملاقات میں تو انہوں نے یہ نہیں کہا, پہلی ملاقات میں صرف یہی ڈانٹا. میں نے کہا اچھا سر, مطلب اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو ہم کر چکے. اینی ویز, دوسری مرتبہ, ایک مرتبہ تو انہوں نے بالکل مجھے بتایا تھا کہ مجھے تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے الیکشنز میں ہمیں پولیٹیکل فنڈنگ کی ہوئی ہے. اچھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا, نہ تو میرا یہ ڈومین. یہ آپ کوٹ کر رہے ہیں, یہ آپ عمران خان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عارف نقوی نے ہمیں پولیٹیکل فنڈنگ کی ہوئی ہے. یس, اور یہ میرے خیال میں دا کی مین ہے, ایک کتاب چھپی ہے, اس میں بھی اس نے لکھا تھا الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے آنے سے پہلے. یہ تو بعد میں پتہ لگا نا, یہ تو جب کہ دا کی مین آئی, انگلینڈ میں ایک کتاب چھپی ہے عارف نقوی پہ دا کی مین کے نام سے, اس میں آئی یہ چیزیں. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں بھی آ گئی کہ جی عارف نقوی نے ان کو دیے. تھوڑا سا اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. یہ تو آپ کا ان سے انٹریکشن تھا فارمر پرائم منسٹر سے, لیکن اب آپ نے جو کہانیاں سنی ہوں گی اس کے اندر ایک چیریٹی میچ ہوتا ہے ووٹن کے اندر, اور وہاں پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے. وہ پیسہ بعد میں پی ٹی آئی کو آتا ہے. پھر مبارک النہیان سے 2 ملین پاؤنڈز کی یا ڈالرز کی ایک ٹرانزیکشن رپورٹ ہوتی ہے, جس کی ابھی ایویڈنس مجھے دیکھنی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ مبارک النہیان سے ابراج کو گیا, ابراج سے وہ پیسہ گھوم کے پاکستان آیا. تو اب یہ دو بڑی کنٹروورشل چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایز اے ڈی جی ایف آئی اے, کبھی آپ نے ایسی چیزوں کو دیکھا ہے کہ پیسہ جب گھوم کے چیریٹی کا پیسہ پولیٹیکل پارٹی کو آیا ہو, ایک فورن گورنمنٹ کا منسٹر ہے اس کا پیسہ جس کی پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ہے الفلا, اور دوسری وہ پیسہ گھوم کے ایک پارٹی کو آیا؟ سر ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں, میں آپ کو ایک یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا عارف نقوی اور شیخ مبارک النہیان, الفلاح بینک والے, ان کے جو پیسے ہیں, یہ آپ نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ اگر اچھی طریقے سے پڑھیں, میں نے جو چونکہ تھوڑی سی پڑھی ہے, میرا انٹرسٹ ہے, ظاہر ہے میں آئی ایم انویسٹیگیٹر بیسیکلی. یہ ٹپ آف آئس برگ ہے سر, دس از ٹپ آف آئس برگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے وہ اتنی رپورٹ ہے, انکوائری رپورٹ ہے, جس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ججمنٹ نہیں ہے بھائی, یہ انکوائری کی رپورٹ ہے. ابھی اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہونی ہیں, اور جیل میں لوگوں نے جانا ہے. ابھی تو باہر کے ملکوں میں چٹھیاں لکھی جانی ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا. میں آپ کہہ رہے تھے ٹپ آف دا آئس برگ, میں کیوں کہہ رہا ہوں. فار ایگزامپل, میں نے پڑھا ہے الیکشن کمیشن کی وہ جو انکوائری رپورٹ ہے, اس کو میں نے سرسری دیکھا ہے, میں نے اچھی طرح نہیں دیکھا, سچی بات ہے. میرا انٹرسٹ اتنا ہی ہوگا جس طرح ایک عام آدمی کا ہوتا ہے, جس طرح ہوتا ہے. میں گاؤں میں رہتا ہوں. رپورٹ کہتی ہے کہ 13 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو چھپائے گئے. اس کے اوپر آپ نے کبھی ایسے اکاؤنٹس انویسٹیگیٹ کیے ہیں جن کو چھپایا گیا ہو, تو ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ سر میں اسی پہ آ رہا تھا. سر ٹوٹل جو اکاؤنٹس ہیں 13 پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے ہیں ہی نہیں. یہ ہو گئے سر فیک اکاؤنٹس. فیک اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈیلے والا, پاپڑ والا, کلفی والا, فالودے والا. اب اس میں یہ بھی آ گئے. دوسرے ایک تو یہ ہے. دوسرے انڈسکلوزڈ اکاؤنٹس, جس میں کہ پیسے آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں. سر یہ فیک اکاؤنٹس ہیں. اس میں تو جس بینک مینیجر نے کھولا ہے اکاؤنٹ وہ بھی بیچارہ جیل میں جائے گا, اور اس بینک کو مصیبت ہوئے گی. بینک کے سینئر لیول تک جائیں گی چیزیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلا ایک جو انکوائری ہوئی تھی, اس میں ایک ہوئی تھی, ہم نے بھی ایک انکوائری کی تھی, وہ بھی بڑی ہائی پروفائل انکوائری تھی, لیکن ہم نے اس کو پروفیشنلی کیا تھا. اینڈ آف دا ڈے بینک کا پریزیڈنٹ جیل میں گیا تھا. آپ کو شاید میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز میرا وہ اس لیے کہ پھر وہی پروفیشنلی چلنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ٹیم بنائی ہے
وہ پروفیشنلی بہت تو بینک ہی بند ہو گیا نا سر, اس کا لائسنس ہی کینسل ہو گیا, اس بینک کا تو لائسنس ہی کینسل ہو گیا. تو یہاں جہاں سے فنڈنگ آئی ہوگی تو ان بینکوں کا کیا بنے گا؟ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, منی لانڈرنگ, اگر آپ قانون کو پڑھیں تو منی لانڈرنگ از موسٹ سیریس آفینس, خاص طور پہ جب سے ہم FATF کا شکار ہوئے. اچھا میں یہاں آپ کو روکوں گا, آپ رکیے گا, میرے پاس جو گیسٹ ہیں تھوڑا سا ان کو بھی ساتھ پروگرام میں شامل کر لیں. مولا بخش چانڈیو صاحب, یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, سمٹ بینک بند ہو گیا یہ ایک فیک اکاؤنٹس والے زرداری صاحب والی انویسٹیگیشن کے بعد میں اور اومنی گروپ والی انویسٹیگیشن کے بعد میں. عمران خان کے اوپر اگر ایسے ہی یا PTI کی فنڈنگ کے اوپر ویسے ہی رولز کا اطلاق ہوا تو لمبی فہرست ہوگی لوگوں کی جو ہمیں بہت ہی مشکل میں نظر آئے گی. دیکھیں میں آپ سیاسی کارکنوں جو دنیا میں دیکھتا ہوں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. جیسا بوؤ گے ویسے کاٹو گے. جو کچھ آپ نے کیا یہ اللہ کا انتظام ہے. جو کچھ آپ دنیا میں کرتے وہ آپ کو زیادہ تر دنیا میں, اب ایک سیاستدان تھے ہمارے ملک کے, وہ بی بی کو ہر وقت چور چور چور, بی بی کو ہر وقت چور چور, بی بی کی مذاق اڑانا قدرت خدا کی. ان کی اپنی بیٹی کو چور چور کہتے رہے, ان کی مذاق اڑا, اور ہم احتجاج کرتے رہے کہ یہ طریقہ ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے ہم احتجاج کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. خان صاحب یہ صحیح ہے, ہر وزیر کہہ کے ان کے بھونپو جو بٹھے, پاپڑ والا کس کو بول رہے تھے, اب بشیر صاحب سنا رہے, بھائی یہ پاپڑ والے سارے آپ کے ہیں, یہ کیلے والے سارے آپ ہیں, آپ کو جواب دینا ہوگا قوم کو. ہم نے نہیں کہا ہم فرشتے ہیں, جیسے مثال طور پر بھائی یہ IMF کے پاس گئے, بھائی ہم تو کہتے ہیں ہر حکومت گئی ہے, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے تو خودکشی کریں گے. آپ تو خودکشی کر رہے تھے, آپ کو کیا ہوا؟ یہ سارے معاملات آپ کو منہ میں آئے ہیں, آپ نے خود کیا ہے. اگر قومی رہبر بن کر, لیڈر بن کر ملک کو آگے لے کے جانا ہوتا تو آج آپ اس دلدل میں نہ پھنستے. آپ نے خود کیا, سارا گناہ آپ نے کیے. اب دیکھیں وزیر اعظم ہے, اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اپوزیشن کو ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں, لیڈر کو 17 لائنیں کراس کر کے. کوئی سنجیدگی تھی؟ مذاق ہے یہ. اگر اسی ٹاپک پہ طارق فضل صاحب آپ سے اگر میں پوچھ لوں, آج سوچتے تھے ہم کہ شاید آپ کی کیبنٹ وہ الیکشن کمیشن والی رپورٹ کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ کرے گی, لیکن ابھی میں نے خبریں سنی ہے کہ شاید شہزاد اکبر کا اور وہ کوئی بیرسٹر نسیم ہے ان کا نام ڈال رہے ہیں, یہ والا وہ کیس ہے ملک ریاض والا. لیکن الیکشن کمیشن والی بہت بڑا دھانسو قسم کا, وزنی قسم کا کیس ہے, اور پاکستان میں مجھے لگتا ہے بہت زیادہ پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ اس کیس کے جو کنکلوژن ہوگی اس کے اوپر اس کا انحصار ہوگا. آج آپ نے فیصلہ کیوں نہیں کیا کیبنٹ میں اس کے اوپر؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ملک صاحب, چونکہ یہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو فیصلہ ہوا خاصا اس کو PTI نے ڈریگ کیا, لیکن بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے اور الیکشن قوانین کے مطابق اور پاکستان میں جو مروجہ قوانین ہیں اس کے تحت ہم اس کو خالصتاً ایک غیر سیاسی بنیادوں کے اوپر رکھ کے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر لے کے آگے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے محروم کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. وہ الگ ایک بحث ہے کہ وہ کتنا کنٹروورشل ڈیسیژن ہے, لیکن اس پہ الزام کیا تھا کہ جناب آپ نے کمپنی میں جو بیٹے کی کمپنی تھی تنخواہ لے سکتے تھے. جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی وہ اب دوبارہ اس کی یاد سب کو آ رہی ہے, کیونکہ اس کیس کے اندر اس کا حوالہ آنا ہے. وہ تھا 10,000 درہم ریسیویبل تھا, انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بتایا نہیں اس لیے آپ صادق اور امین نہیں ہیں, یو اسٹینڈ ڈسکوالیفائی. یس, یہ تھا نا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان. ریسیویبل تھا, ریسیو نہیں کیا. یہاں پہ ملینز آف ڈالرز, ملینز آف پاؤنڈز اکاؤنٹ میں آئے ہیں, مخفی رکھے گئے ہیں, چھپائے گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ 62(1)(f) ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ 10 گنا 62(1)(f) ہے, 10 گنا. یہ میں حلقوں کی لسٹ لے کے بیٹھا ہوں, 9 حلقوں کی. یہ عابد شیر علی کا بھی حلقہ ہے اس کے اندر, اجاز شاہ صاحب کا اپنا ننکانہ صاحب والا حلقہ بھی اس کے اندر, کراچی کی 3 سیٹوں کا حلقہ ہے اس کے اندر. وہ ساروں نے 62(1)(f) کے اوپر چیلنج کرنا ہے, اس کے 100% کرنا ہے. شیخ صاحب, اپنا ملک صاحب دیکھیں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 اس کے اسپیکٹ ہیں, جو میں ظاہر ہے ہمارے قانون تو نہیں ہوں, لیکن 2 اسپیکٹ ہیں اس کیس کے. یہ جو منی لانڈرنگ 62(1)(f) کے لیے ڈکلیریشن چاہیے ہوتا ہے کسی کورٹ آف لا کا, اس کے بغیر 62(1)(f) لگتی نہیں ہے. وہ اس کے بعد ابھی آئے گا نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو الیکشن قوانین کے تحت پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جس نے فورن فنڈنگ لی ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن پارٹی کا ہیڈ اگر غلط بیان حلفیاں دے رہا ہے اور دبا دب دے ہی جا رہا ہے تو وہ از خود صادق اور امین کہاں پہ ہے؟
نہیں آپ کے کہنے سے اسے قرار دیا ہوا تھا, ایک چیز 4 سال سے وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں سر, ہمیں صادق امین کسی نے قرار دیا ہے, وہ خود تو صادق امین ہے. طارق فضل چودھری صاحب اس پروگرام میں کہیں کہ وہ شخص صادق اور امین نہیں ہے تو اس کی امپلیکیشن وہ نہیں ہے. جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ 10,000 روپیہ نہیں لیا, 10,000 درہم نہیں لیا, اب صادق اور امین نہیں ہے, اس کی امپلیکیشن اور ہے, وہ کورٹ آف لا کی ڈکلیریشن ہے. 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سامنے کب پڑا ہے نا, یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے. ایک آدمی نے بددیانتی کی ہے, خیانت کی ہے, جھوٹ بولا ہے, غلط ایفیڈیوٹ دیے ہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنکھیں بند کر لے گی؟ کیسے کر لے گی؟ سر سپریم کورٹ میں آپ گئے نہیں ہیں ابھی, یہی تو میرا سوال ہے. جائیں گے, لیکن میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں تو نہیں, اس لیے نہیں گیا کہ میں اگر جاؤں گا, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, تو وہ اسلام آباد سے میرا تعلق ہے, میں جا سکتا ہوں, لیکن جی سیاسی بنیادوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اس کو سٹنٹ بنا رہی ہے, پولیٹیکل سٹنٹ بن رہا ہے, یہ جناب میڈیا گیمکس ہو رہی ہیں, میڈیا سے کھیل رہے ہیں, گیلری سے کھیل رہے ہیں, نہیں, ہم اس کو خالصتاً ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ قانون کے مطابق اس کو لے کے جا رہے ہیں, اور یہ اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. اور صادق اور امین اگر نواز شریف کو غلط طریقے سے ڈکلیئر کیا گیا تھا تو یہ آپ کو صحیح نظر آئے گا اسی کیس کے تناظر میں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ صادق اور امین نہیں ہیں. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان نے ایک انٹرویو کے اندر ایک بڑی سیریس قسم کی ایلیگیشن لگائی. انہوں نے کہا شہباز گل کو باقاعدہ برے طریقے سے تشدد کیا گیا, انہی کی زبانی سناتا ہوں کہا گیا. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ قابل مذمت ہے, اس کی بالکل کوئی بندہ نہ اس کی تعریف کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے. کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی ایسا غیر قانونی کام, غیر اخلاقی کام ہونا ہی نہیں چاہیے, اور اگر ہوتا ہے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے. لیکن آج ہی پنجاب کے ہوم منسٹر نے اس کی تردید بھی کر دی. تو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے مجھے کہ یہ کون اس میں سے سچ بول رہا ہے, کون اس میں سے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اس کے بعد جیل کے عملے کی تبدیلی کا بھی حکم نامہ آ گیا. تو پنجاب مجھے لگتا ہے کچھ ایسے کر رہا ہے کام جو ہماری عقل فہم سے, لاجک سے تو بالکل ہی بالا بالا ہے. سیاست اصولوں سے چلتی ہے, وہ کسی پتلی تماشی سے نہیں چلتی, لیکن ابھی مجھے لگتا ہے پتلی تماشے سے ہی چلتی ہے. دونوں کے سٹیٹمنٹ سنیے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل سے مارا گیا, اور یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ عمران خان کی جنرل فیض سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی. جنرل فیض DGISI تھے اور وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں. تو میرے لیے یہ ایک کافی بڑی نیوز ہے کہ کوئی پولیس کا سپاہی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ کسی DGISI کے متعلق پوچھ سکتا ہے کہ وہ فارمر پرائم منسٹر سے کتنی دفعہ ملا تھا. تو بہت میرے لیے تو ایٹ لیسٹ کافی شاکنگ نیوز ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان سے مار کے یہ بھی پوچھا گیا کہ عمران خان کھاتے کیا ہیں. تو کچھ عقل فہم سے بالا ہی چیزیں ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ پولیس افسر رہے ہیں بشیر میمن صاحب, تو پولیس والے ایسے کام کرتے ہیں, اتنی طاقت ہوتی ہے آپ کی کہ پوچھ سکیں کہ DGISI فارمر پرائم منسٹر یا کرنٹ پرائم منسٹر سے کب اور کیسے ملا اور کتنی دفعہ ملا؟ اتنی طاقت ہوتی ہے پولیس والوں؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ پولیس کے انویسٹیگیٹر جو کہے گا ہیڈ کانسٹیبل یا یہ صحیح ہوگا بیچارہ, اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا کھانے میں کھاتے ہیں. اچھا, اگر پولیس ایز اے ڈپارٹمنٹ پتہ کرنا چاہے کہ وہ کیا کھاتا ہے تو میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں جو VVIP ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے دروازے سے لے کے باتھ روم کے اندر نہیں ہوتا پولیس اسپیشل برانچ والا اس کے کچن میں بھی ہوتا ہے. تو دے نو ایوری تھنگ. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مطلب چونکہ روز دیکھ رہے ہوتے تو وہ اس طرح کی بات کرتے نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پولیس کو اس میں انٹرسٹ ہوگا. اب الزام لگانے کو تو جو چاہے الزام لگا دیں. ظاہر ہے پولیس ایسی چیزیں پنچنگ بیگ ہے, جس کو جتنا چاہے اس کے اوپر پنچ مار لے اور ایوری بڈی فیلز یس یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں ایسے سوالات ہیں. وہ اپنی امپورٹنس شہباز گل صاحب بنانا چاہ رہے, میرا خیال یہ ہے. مطلب اگر کسی نے شہباز گل کو مارا ہے تو بہت بری بات ہے, قابل مذمت ہے, اور ایسا بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ پنجاب والے ہوم منسٹر اس کی ڈینائل کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے. آپ سے چانڈیو صاحب آپ سے پوچھ لیں, صوبائی حکومت تو آپ بھی چلاتے ہیں, یہ کیسے چلتا ہے معاملہ؟ نہیں چلتا. جو سیاسی لوگ آپ پکڑتے ہیں ان کو مار کوٹتے ہیں. میں پنجاب کے صوبائی جو وزیر ہیں میں ان پہ اعتبار کر رہا ہوں, کیونکہ وہ ان کی پارٹی کے وزیر ہیں, ہمارے تو نہیں ہے. نون لیگ کے پنجاب پولیس کی کوئی روایت اچھی نہیں ہے. وہ تو جس کو پکڑتے ہیں نا وہ راتوں رات اسے پورے پنجاب کی ساری چوریاں منوا لیتے ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل پریزنر ہے. یہ پاکستان پورے کی بات ہے. انتہائی کم پولیس والے ہیں جو اپنی روایات کو دیکھتے ہیں, قانون کو دیکھتے ہیں, اخلاق کو دیکھتے ہیں.
اور رسموں کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ضیاء الحق کے زمانے میں پیش ہوا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے, وہ ایک ریکارڈ ہے. سر وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, وہ سیاسی لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا. یہی بات کرنے لگا ہوں, یہ کر سکتے, لیکن پنجاب کے اندر تو حکومت ہے. خان صاحب کی بات کو میں جھوٹ سمجھتا ہوں. اچھا یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ ان کی ایک بات بھی درست ثابت نہیں ہوئی. طارق فضل صاحب سے پوچھیں. طارق فضل صاحب, شاہد خاقان کا الزام تھا کہ ان کو پتہ نہیں چکی میں رکھا گیا ہے, کچھ ایسا ہی تھا نا کہ وہ سزائے موت کے جو قیدی ہوتے ہیں اس چکی میں رکھا گیا. مفتاح صاحب کو ڈالا گیا جیل میں, آج کچھ ایسا ہی تذکرہ انہوں نے کیا اور جیل کا عملہ بھی بدل دیا. چیف آف سٹاف آف فارمر پرائم منسٹر, یہ ابھی ان کا ڈیزگنیشن ہے, پہلے ترجمان وزیر اعظم تھے, تو ان کا ایک حیثیت تو تھی. وہ آپ اس کو شہباز گل کو جو مرضی کہیں, لیکن کیا ان کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ سننے میں جو آ رہا ہے صاحب وہ شہباز گل ہو یا وہ کوئی بھی ہو, کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیل کے اندر بھٹو صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عمران خان صاحب نے یہ بات بھٹو صاحب پہ تشدد ان سے پوچھیں گے بھی نہیں, یہ آسمان سے اترے ہیں کیا؟ لیکن مار کے ہاں چھپی, اب تو ڈھکی چھپی بات نہیں رہی, ابھی تو ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, میں معافی مانگ رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایمانداری کی بات ہے. بھٹو صاحب کی دوسری بیوی, پہلی بیوی, وہ ملاقات کرنے گئی, آئی تو زاروں قطار ہو رہی تھی. انہوں نے کہا وہ میں نے پہچانا نہیں کہ بھٹو ہے, وہ اتنے بنے چکے تھے, ان کے داغ تھے. زرداری صاحب کی زبان کس نے کاٹی تھی؟ وہ آج ہی کے لیے ہے نا, مولانا مقبول کے لیے تو بات کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ پاس ہی بیٹھی ہے جماعت, شہباز گل ہو, جماعت کا ہوتا ہے اس زمانے کی. اگر کسی نے بھی غلط کی ہے, شہباز گل صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے, انتہائی افسوسناک. بے شک, لیکن انہیں سزا قانون کے مطابق ملنی چاہیے, یہ ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. قانون کا راستہ نہیں توڑنا چاہیے, قانون کا راستہ نہیں توڑنا چاہیے, بالکل نہیں توڑنا. لیکن ناظرین کے لیے میں, چونکہ میرا تعلق اسلام آباد سے, ایک بات کی میں وضاحت کر دوں, تو پورے پاکستان کو یہ بات نہیں پتہ کہ اسلام آباد کی اپنی کوئی جیل نہیں ہے, ڈسٹرکٹ اسلام آباد کی اپنی کوئی جیل نہیں ہے, ابھی زیر تعمیر ہے. ٹھیک ہے صاحب, سال عرصے میں بن جائے گی انشاءاللہ, اور شہباز صاحب جس رفتار سے کام کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگلے 3-4 مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی. بہرحال ہمارے جو اسلام آباد کے قیدی ہیں, اپنی آسانی کے لیے ہمارے جو اسلام آباد کے قیدی ہیں, اللہ خیر رکھے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی. سر جیل شہباز صاحب جتنی تیزی سے بنا رہے ہیں, خیال رکھے گا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, سر بات یہ ہے, میں پیش کوئی نہیں کرتا, لیکن شہباز صاحب پہ پینڈنگ کیس ہے. بات یہ ہے جیل اسلام آباد میں بننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان میں جیلیں ہی ختم ہو گئی. سر شہباز صاحب اپنا ذہن میں رکھ کے جیل تعمیر کریں گے, کیونکہ لاہور میں جس جیل میں وہ بند تھے نا, تو انہوں نے, میں نے ان کا انٹرویو کیا, وہ ادھر اسمبلی کے اجلاس میں آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے 10x10 کے کمرے میں انہوں نے سیل میں بند کیا ہوا ہے, جس کا ایک دور سے چھوٹا روشن دان ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ شہباز صاحب اس دفعہ 10x10 سے بڑا کمرہ تعمیر کریں گے. بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا تھا سر کہ ہمارے اسلام آباد کے ضلع کے جو بھی قیدی ہوتے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں پنڈی اڈیالہ جیل, جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی زیر انتظام ہے, زیر کنٹرول ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے اسلام آباد پولیس کے لوگ جائیں, وہاں پہ جو جیل کی انتظامیہ ساری جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ماتحت ہے, اور وہ جیل کھلوائیں اور اس پہ شہباز گل پہ تشدد کریں. میری سمجھ سے تو یہ لاجک باہر ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے, زرداری صاحب کی زبان کیسے کاٹی تھی مجھے اس کا علم نہیں ہے, مجھے اس کا علم ہوتا تو میں ضرور بتاتا. کہانی لمبی ہو جائے گی. مشین محمد صاحب کی طرف واپس جاتے ہیں. مشین محمد صاحب, جہاں سے ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا واپس اسی طرف آ. جی سر. فورن فنڈنگ, 62(1)(f) اور منی لانڈرنگ, یہ 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. آپ کو اس کی امپلیکیشنز کیا نظر آتی ہیں؟ کون سی چیز اس میں سے سنگین نوعیت کی ہے؟ ابھی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے کاغذات کراچی کے ایک حلقے NA 237, جب وہاں جمیل احمد ان کے امیدوار تھے جو پچھلی دفعہ جیتے تھے MNA کی سیٹ, وہاں سے قبول ہو گئے ہیں. یہ ابھی ابتدائی خبر ہے, تفصیل آئے گی تو بتاؤں گا. میمن صاحب, میں آپ کو ایک عرض کروں, باقی کا تو مجھے 62(1)(f) کا بظاہر ہے, وہ تو دیٹ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم کورٹ, میں تو اب اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں بات کروں گا منی لانڈرنگ کی. میں آپ کو ایک عرض کروں, ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے ایک کیا تھا منی لانڈرنگ کا اسی طرح کا فیک اکاؤنٹس کا کیس, وچ اینڈڈ ان کے 35,000 اکاؤنٹس ہم کو انالائز کرنے پڑے تھے, اور 125 لوگ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہمارے ساتھ کام کیا, 24 گھنٹے انہوں نے 3 مہینے کے لیے. یہ ہے ٹوٹل 68 اکاؤنٹس. ان کے ساتھ نکلے گا 1.5 لاکھ اکاؤنٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں.
1.5 लाख अकाउंट آپ کا خیال ہے کہ جو ایکچوئل سکیل ہوگا وہ کئی ہزار گنا اس سے بڑا ہے؟ جو ابھی آپ کو 68 نظر آ رہے ہیں، اینڈ میں ہو سکتا ہے 1 لاکھ اکاؤنٹ نکلائیں، یہ آپ کا خیال ہے؟ میں آپ بالکل 1.5 لاکھ اکاؤنٹ نکلے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری اور چیزیں آئیں. اور پھر باہر کی دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. آپ اگر تھوڑا سا غور سے اس کو پڑھیں، ایک ہے دیا فنڈ ریزنگ ان کینیڈا. کینیڈا میں ایک بڑی ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وچ از انتہائی بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں آبزرو کروں ایز اے پولیس آفیسر، ایز اے انویسٹیگیٹر. وہ کہہ رہا ہے کہ 3 سال کے لیے وہاں پہ ایک کمپنی رجسٹر کروائی گئی، وہاں پہ 3 سال کے لیے اس نے فنڈ ریزنگ کیا، اور 3 سال اس نے اپلوڈ نہیں کیا اپنے ٹیکس ریٹرنز، اور پیسے وہاں سے امریکہ بھیجتے رہے اور پاکستان بھی بھیجتے رہے. امریکہ، اب دیکھیں ایز اے پولیس آفیسر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ڈیسٹینیشن شوڈ ہیو بین پاکستان. امریکہ کیوں گیا پیسہ؟ اس کا مقصد ہے کہ امریکہ میں یا تو کوئی پراپرٹی خریدی گئی ہے، یا تو وہاں پہ کوئی ناجائز خرچہ کیا گیا ہے which is not covered under. سمجھ ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ جا کر کے اینڈ کرے گا 12 سے 15 بلینز پہ. 12 سے 15 بلینز کی میں بات کر رہا ہوں. ارب، وہ فیک اکاؤنٹس کیس میں ایک بندے کا اکاؤنٹ تھا 4 ارب روپے کا، تو اس سے اوپن کورٹ میں جب پوچھا گیا سپریم کورٹ میں کہ جی یہ 4 ارب تمہارے اکاؤنٹ میں آئے، تو اس نے ویسے بیچارے نے ڈر کی وجہ سے کہا کہ جی 4 میں نے ارب نہیں دیکھے اکٹھے تو ارب. یہ 15 ارب روپے کی کہانی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو ملیں گے اس میں سے ایسیٹس. میں ابھی سے بتا رہا ہوں ایسیٹس ملیں گے امریکہ میں، یو کے میں، اسپین میں اور کینیڈا میں. ہو سکتا ہے آسٹریلیا میں مل جائیں، ہو سکتا ہے آسٹریلیا میں مل جائیں. میرا ایک ذہن ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں. یہ میں نے چونکہ انویسٹیگیشن پہلے بھی ہم نے کی ہے، دیٹ واز آل نیشنل انٹرنیشنل. ابھی تو خیر میوچل لیگل اسسٹنس 2 منٹ میں پتہ لگتا ہے. NCA کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، وہاں سے جتنے بھی پیسے آپ میں آپ کو چھوٹی سی بات ہو. چانڈی صاحب سے پوچھیں. چانڈی صاحب، پولیٹیکل پارٹی کی فنڈ ریزنگ اور دوسرے ممالک سے جب پیسہ آتا ہے، یہ ابھی بشیر میمن صاحب نے جس طرف نشاندہی کیا کہ کینیڈا سے پیسہ اکٹھا ہوا، وہاں سے امریکہ گیا، اور وہ ڈائریکٹلی پاکستان سارا نہیں آیا، کچھ حصہ پاکستان آیا، اور وہ کہہ رہے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسٹ کریٹ کیا گیا. خیال لڑائی پہ تو سزا نہیں ہوگی، اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہوگی تو سزا ملے گی. بشیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو معاملہ ابھی آگے جائے گا، یہ تو آغاز ہے، ابھی اس پہ انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے. اور تو ان کا خیال ہے کہ ان کے پیچھے اتنے سارے معاملات نکلیں گے، لیکن ان کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، ان کے لیے کوئی قانون ہی نہیں تھا. انہوں نے جو کچھ کیا ان کو ہضم ہو گیا ہے. اب ان کا دماغ اس لیے خراب ہے. لیکن ٹائم آتا ہے جب پوچھنے والے پوچھتے بھی ہیں. اب اگر پوچھنے والوں نے پوچھا ہے تو بشیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. حیرت انگیز اپن باتیں سنیں گے، حیرت انگیز فرشتوں کی اعمال نظر آئیں گے، جو فرشتے ہیں سارے دنیا کو گالیاں دیتے پھرتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں. سر دوسرا میں چانڈیو صاحب کو میں تھوڑی سی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. مجھے امپلیکیشن جو بیچارے وہاں پہ ان کے کمپنی کے جو وہاں پہ ڈائریکٹرز تھے، جو ان کے کمپنی کے CEOs تھے، جو وہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، ان کا بزنس بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جنہوں نے ان کے لیے فنڈ ریزنگ کیا سعودی عربیہ میں، UAE میں، جو کہ انلیگل ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ، جنہوں نے وہاں پہ فنڈ ریزر کیا اور پیسے یہاں پہ بھیجے، ان کا سب کا بزنس ٹھپ ہوئے گا وہاں پہ. دیٹ از انلیگل بزنس، انلیگل ہے نا وہاں پہ سعودیہ میں اور UAE میں. اگر آپ نے فنڈ ریزر کیا ہے فار پولیٹیکل ایکٹیویٹی از ناٹ الاؤڈ دیر. جو جس نے بھی کیا تو وہ تو بیچارہ کاروباری آدمی ہے وہاں پہ، اس کا تو بزنس ٹھپ کر دے گی وہ حکومت، اور اس کا تو اقامہ گیا. مطلب پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو اس کی جو امپلیکیشنز جو مجھے نظر آ رہی ہیں، جو ہو سکتا ہے اس میں مطلب مہینہ لگ جائے، 1.5 مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائے، ڈپینڈنگ آن دی پیس آف ورک وی ڈو ہیئر. آپ کے خیال میں کینیڈا چھوڑ دے گا وہ پیسے؟ آپ کے خیال میں امریکہ چھوڑ دے گا یہ ایسیٹس؟ آپ کے خیال میں UK وہاں پہ چیریٹی کے لیے پیسے جمع ہوئے اور یہاں پر آ کر کے منی لانڈرنگ ہوگی؟ ہم نے تو ایک چٹھی لکھنی ہے، یا یہ رپورٹ کے بیس کے اوپر NCA will come into action.
اور جنہوں نے وہاں طارق فضل صاحب سے اس پہ میں پوچھ لوں, طارق فضل صاحب جب آپ کیبنٹ میں یہ کیس کے اوپر حتمی فیصلہ کریں گے تو ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کہ جیسے پاناما کیس میں آف شور کمپنیاں ڈھونڈنے کے لیے میوچل لیگل اسسٹنس, اس کے لیے ایک طریقہ کار اپنایا گیا تھا. اب تو باقاعدہ ایک فارملائز ہو گیا, اس وقت تو ابھی یہ ابتدا ہی طریقہ کار طے ہونا تھا, پھر نیب کو کہا گیا کہ آپ کریں. میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک رول ہوگا, سعودی سے جو پیسہ آیا ہے, یو اے سے آیا, کینیڈا اور امریکہ کا جو انہوں نے ذکر کیا, تو آپ کو MLS سیک کرنے پڑیں گے, فارملی آفیشیلی ڈیٹیلز لینی پڑیں گی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بین الاقوامی طور پہ کیا لکھا آپ نے کوئی ایسے خطوط بین الاقوامی طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع کر چکی ہے, اور ابھی نہیں, جیسے یہ فیصلہ ہے اس کے بعد سے وہ کام مسلسل کر رہے ہیں. اور اگر بین الاقوامی طور پہ مختلف ممالک سے یہ فنڈنگ کی گئی ہے, بالکل یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کتنی فنڈنگ ہوئی ہے, کس کس نے کی ہے, اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. ابھی جو آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں جو آپ نے بات کی, کیا یہ پاکستان میں ممکن ہے کہ آپ مسلح افواج کے خلاف, اداروں کے خلاف, ان کے سربراہ کے خلاف اس طرح کی مذموم اور قابل مذمت جھوٹی باتیں, الزام اور بہتان لگائیں؟ یہ باقاعدہ ایک سازش ہے. میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جتنی گیم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف جن کوارٹر سے انہیں سپورٹ کی جا رہی ہے, خصوصاً عمران خان صاحب کو میں کہوں گا, یہ کوئی اتنی آسان گیم نہیں ہے جیسے سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے پیچھے باقاعدہ فورسز ہیں جو کیا ان کے عزائم ہیں, کیا چاہتے ہیں, وہ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور اس سے نتیجے کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں. سر 27 مارچ کو یوں کر کے خان صاحب نے ندیم ملک صاحب سے لہرایا تھا کہ یہ دھمکی آ گئی ہے, ویسا ہی خط کوئی آپ بھی نکالیں, MLS سے لے کے پتہ چلے گا. نہیں سر, میں دوستی کے خاص کروں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ وہ جناب امریکن کمپنیز کو ہائر کر رہے ہیں لابنگ کے لیے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیسے بنائے جا سکتے ہیں. تو اتنا جھوٹ اور اتنی منافقت اگر آپ کریں گے قوم کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہے. ملک صاحب میں آخری ایک کمنٹ کر لوں اس ٹاپک پہ. 2 باتیں جو سب سے زیادہ زیادتی عمران خان صاحب نے, میں تحریک انصاف کو نام نہیں لے رہا, اس میں سینسیبل لوگ بھی ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بھی اگر آپ اس کو دیکھیں, عمران خان صاحب نے 2 زیادتیاں جو کی ہیں نا, وہ بہت بڑی زیادتی ہیں پاکستان میں. ایک جو یوتھ کے اندر, نوجوانوں کے اندر جس طرح انہوں نے ایک تفریق اور ان کے ذہنوں میں جو نے نفرت اور غصہ ڈالا ہے, یہ آج آپ یہاں پہ امبیسڈر بیٹھے مجھے کہہ رہے ہیں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ یو نو دا لیول آف ہیٹریڈ وچ یو ہیو انجیکٹڈ انٹو یور یوتھ, یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور دوسرا جو اداروں کے خلاف جس طرح کی مہم انہوں نے چلائی اور جس طرح ان کو یہ خراب کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں ملک کے لیے, سب سے زیادہ. جب فوج کے اوپر کبھی گالی نہیں نکالنی چاہیے, جو گالی نکالتا ہے پہلے یہ سوچے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں جو اس ادارے کے اندر ہیں. فوج کو آپ کو ہمیشہ کہنا چاہیے کہ فوج کا کام سیاست میں مداخلت بالکل نہیں ہے, یہ آپ کو یاد کرانا چاہیے. لیکن گالی نکالتے ہیں تو وہ آپ ہی کی اپنی اولاد ہے, اسی قوم کے بچے ہیں جو وہاں جا کے لڑتے بھی ہیں, جان بھی دیتے ہیں, تو آپ ان کو کیسے گالی نکال سکتے ہیں. اس لیے سم ہو سیاسی جماعت اور لیڈر کو کچھ سوچ سمجھ کے زبان کھولنی چاہیے, ویسے کھولیں گے تو ملک کے اندر فساد بڑھے گا. دوبارہ بشیر میمن صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے. سر میں آپ کو عرض کروں کہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیبنٹ کا کوئی رول نہیں ہے یا گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, نہیں. یہ سر دیز آر پاورز, ڈیوٹیز آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. اس کیس کو سیاسی بنانا نہیں چاہیے. آپ کے خیال میں یہ FIA خط لکھے گی میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے؟ سر گورنمنٹ کو لکھے گی, گورنمنٹ آگے سے بڑھائے گی. سر یہ پروفیشنل ادارہ ہے, مجھے پتہ ہے اس کی. FIA گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز دے گی کہ آپ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت یہ تفصیلات لیں, اور فورن آفس کو آگے بھیجتا ہے. جی ہاں, فارن آفس منسٹری آف انٹیریئر کو لکھتا ہے, پھر فارن آفس کو لکھتا ہے, فارن آفس اس کو آگے بھیجتا ہے. ہم نے بھیجے صحیح سر, ہم نے بھیجے. اچھا پھر انٹرپول کے تھرو یہ بڑی امپورٹنٹ بڑی خبر ہوگی کہ اگر یہ FIA کا جس دن یہ خط آیا وزارت داخلہ کو اور پھر وزارت خارجہ نے وہ خطوط باہر کے ممالک کو لکھے, تو وہ سٹارٹ ہوگا جس سے بہت کچھ کھل کے سامنے آ سکتا ہے. سر ہم یہاں پر میں آپ کو ایک عرض کروں, ہم تھوڑا سا دیکھیں, ہر چیز سیاسی نہیں ہوتی. ہم بریفنگ تو دیتے تھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. خود ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ میں ان کو بریفنگ دیتا تھا. آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی ان کی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بندے نے اس وقت کے چلتے ہوئے کسی بھی بات پہ آ کر کے پریس کانفرنس میں نہیں دیتے تھے. ہم کہتے تھے نہیں جی نہیں, یہ آپ کا کام نہیں, یہ سیاسی کام نہیں ہے, دس از کرمنل کام ہے. کرمنل کام تو ہماری ذمہ داری ہے,
وہ ہم کریں گے, ہمیں ڈیوٹی پتہ ہے. اور دوسرا ڈائریکٹر جنرل FIA محسن بٹ صاحب, ویری پروفیشنل اینڈ ون آف دا فائنسٹ آفیسرز, بہترین افسر ہے, اچھا انسان ہے, اینڈ پروفیشنل آدمی ہے. ہی نوز دا ورک, اطہر نوز دا ورک. اور دوسری جو FIA کے جو انسپیکٹرز ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, میں ایک ایک کو جانتا ہوں. دے ہیو آل دی کیپیبلٹیز جو انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. ان کو سیاسی طور پہ اگر ہم یہ کہیں گے نا تو پھر وہی آ جاتا ہے کہ PTI کے خلاف ہو رہا ہے. نو 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 نو, اٹ از سم تھنگ being done on the basis of report, inquiry issued by the Election Commission of Pakistan. اب اس کو بالکل سیاسی نہیں لینا چاہیے. اب یہ اس کی پروفیشنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جس طرح کرائم کی انویسٹیگیشن CRPC, PPC, FI ایکٹ. ایک منٹ میں کلوزنگ ریمارکس لے لیں اسلام آباد سے. چانڈیو صاحب پہلے آپ سے. جی, وہ کچھ سیاست کو تو سائڈ پہ رکھیں, پروفیشنلی جیسے ایک ادارہ انویسٹیگیشن آگے بڑھاتا ہے اسی طریقے سے اس کو FIA کو لے کے میرے خیال میں بشیر صاحب دیدہ انسان ہیں, افسر ہیں, ان کی دیانت کی بھی, ان کی محنت کی بھی, اور وہ کسی اثر کے بغیر ہی بات کریں گے. میرا بھی اپنا یہ خیال ہے, کچھ کیسز ہیں جن کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے, اور ان کو قانونی جس انداز سے طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس جگہ تک پہنچائیں. میں بالکل وہی بات جو میں نے کی تھی وہی بشیر محمد صاحب نے کی ہے پروگرام کے شروع میں, کہ اگر اس کو ہم نے کسی بھی حوالے سے کوئی سیاست اس میں گھسڑنے کی کوشش کی تو یہ صاف ستھرا کیس, اوپن اینڈ شٹ کیس جو ہے یہ پولیٹیسائز ہوگا. ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل یہ FIA پروفیشنلی اس کو لے کے آگے چلے گی, پروفیشنلی اس کی انٹروگیشن ہوگی, قانون اپنا راستہ خود لے گا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب اور بشیر محمد صاحب, سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.